بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. صدق الله. کل بھی ہم نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں قرآن مجید سے متعلق عرض کی تھی آپ کو سمجھے. یہ قرآن مجید بے شک اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اس کتاب کو بالحق انزلنا ہو بالحق نزل، حق کے ساتھ اسے ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس سلسلے میں فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق. جو کچھ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہیں اس سب کا سب حق ہے. جو کچھ بھی سرور کائنات میں ہے اس سارے کا سارا حق ہے. اب اس حق کو گنوایا جاتا ہے کبھی کبھی، جو آپ کے یہاں تلقین پڑھی جاتی ہے اس میں، اور نماز جنازہ میں بھی کبھی کبھی وہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ ان الموت حق، موت حق ہے، والبعث حق، اور قبر میں اٹھایا جانا حق ہے. سوال منکر و نکیر فی القبر حق، منکر و نکیر کے سوال جو ہے یہ بھی حق. والنشور حق، اور قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے. والمیزان حق، قیامت کے دن میزان لگے گا وہ بھی حق ہے. وتطایر الکتب حق، اور اعمال نامہ کھلے گا یہ بھی حق ہے. والصراط حق، اور صراط ہے صراط مستقیم یہ بھی حق ہے. اس کے بعد میں وان الجنت حق، جنت بھی حق ہے. والنار حق، نار بھی حق ہے. یہ تو ایک تفصیل آپ کو بتائی گئی زندگی کے حوالے سے. اب یہ کہ قرآن مجید خود حق، اللہ حق، رسول حق، نبی حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں. اور اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یعنی اب جب بھی کسی کو حق تلاش کرنا ہے تو حق علی کے ساتھ رہے گا. اگر علی گھر میں ہو تو حق علی کے ساتھ، علی مسجد میں ہو تو علی حق علی کے ساتھ، اگر علی عالم حضر میں ہو تو ابھی حق علی کے ساتھ، سفر میں ہو تو حق علی کے ساتھ، مدینے میں ہو تو حق علی کے ساتھ، مکے میں ہو تو حق علی کے ساتھ. علی علیہ السلام چپ رہے تو چپ رہنا حق ہے، بولے تو بولنا حق ہے. اگر کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں تو ہاتھ نہ اٹھانا حق ہے، اور اگر کسی کو قتل کر دیں تو یہ قتل کرنا بھی حق ہے. علی علیہ السلام کسی سے جنگ کرے تو حق علی کے ساتھ ہے. تو قرآن بھی علی کے ساتھ، حق بھی علی کے ساتھ. لہذا اب اگر کسی کو اس قرآن مجید کے حق ہونے کے اوپر عمل کرنے کی خواہش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے. جب علی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو سارے حق اسے یہی ایک ہی جگہ کے اوپر مل جائیں گے. یہ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آگے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ہدایت کا سلسلہ کیسے ہے. کیا قرآن مجید براہ راست ہدایت کرتا ہے یا قرآن مجید کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نظام اور کوئی قانون بنایا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اے رسول، ہم نے قرآن مجید تجھ پر نازل کیا ہے تاکہ تو کھول کر
لوگوں کے سامنے ان کے مسائل بیان کرے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا نظام ہے، قرآن مجید کا قانون ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے لیے کتاب انزلناہ، کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی تک لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت بغیر رسول کے ممکن نہیں ہے۔ رسول کے پاس قرآن مجید آیا، اس کے لیے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 2-4 عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اب اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ مبارک ابراہیم کی، اس کا آخری حصہ کیا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، پیغمبر بھی کسی کو ہدایت کرتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ بھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے لے جاتے ہیں۔ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس رستے کی طرف لے جاتے ہیں جو عزت والا بھی ہے اور ہم تعریف والا بھی ہے، یعنی بہترین رستے کی طرف لے کے جاتے ہیں رسول اکرم۔ اب اس کو آگے بڑھ کر ہم ایک اور آیت کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میرے بعد جس تک پہنچے۔ اب وہ جس تک پہنچے گا وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جیسا پیغمبر ہدایت کرنے والا ہادی ہے، ایسا ہی وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت کرنے والا ہوگا۔ لہذا یہ روایتیں بار بار تکرار ہوگی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس تک پہنچا۔ پیغمبر کے 1,24,000 صحابی تھے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن فلاں صحابی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں یا اپنے اصحاب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم میرے بعد ہدایت میرے صحابہ سے لینا نہیں۔ پیغمبر نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دیکھو یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت، یہ دونوں چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو پیغمبر نے جس کے ساتھ قرآن کو رکھا وہ اہل بیت ہے، یہی وہ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھانے والے ہیں، قرآن مجید کو بتانے والے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن مجید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے ہدایت دی، اس کی تمام تر قرآن مجید نے وضاحتیں بیان کی ہیں کہ پیغمبر نے ہر ایک چیز کی وضاحت بیان کی ہے۔ اب میں قرآن مجید کی ایک صفت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا، اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی ہے جو ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ بینا فیہ الخیر والشر، اللہ نے اس کتاب کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی، دونوں چیزیں بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھول کر واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ فَخُذُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، تو جو خیر کی چیزیں ہیں انہیں لے لو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَأَصْدِقُوا عَنْ سَمْتِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا، اور برائی والی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو تاکہ تم تقصدوا کامیاب ہو جاؤ یا اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکو۔ اس کے علاوہ بہت سارے خطبات ہیں مولا کائنات کے
جو قرآن مجید کے حوالے سے ہیں. میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ روایات جو معصومین علیہ السلام سے ہم تک اس قرآن مجید کی عظمت اور عزت کے بارے میں پہنچی ہیں، وہ مولا کائنات کا ایک خطبہ عرض کرتا ہوں: کتاب اللہ بین اظہرکم ناطق اللہ یعیٰ لسانہ. یہ اللہ کی کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ ایسی بولنے والی کتاب ہے کہ جب یہ بولنے پر آتی ہے تو اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں آتا. یہ مستقل بولتی ہے اور صحیح صحیح بولتی ہے. اور اس کے بعد وَبَيْتُ اللَّهِ يُهْدَمُ أَرْكَانُهُ. یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے پلر توڑے نہیں جا سکتے. وَعِزُّ اللَّهِ يُهْزَمُ آوَانُهُ. اور یہ ایک ایسی عزت ہے کہ جس کے آوان کو، انصار کو شکست نہیں دی جا سکتی. یعنی جو قرآن مجید کا ساتھی ہوگا اسے شکست نہیں ہوگی. میں بس اسی سلسلے میں عرض کرتا ہوں، آج جو مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا اور خوار ہو رہا ہے، اس نے قرآن رب تو لیا ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے. اور قرآن اس لیے نہیں سمجھا کہ پیغمبر نے جن کے حوالے قرآن کیا تھا ان سے قرآن کو نہیں سمجھا، اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی. تو جب قرآن کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے قرآن سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام اراکین کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے. جو پریشان آنے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما.